اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار ٹی وی لندن کی رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات میں پروگرام سبقائی کے ساتھ میزبان سید اسد جہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ عشرہ رحمت اپنے بالکل آخری مراحل میں آ گیا اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا عشرہ جو کہ عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، ہم اس میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ انشاءاللہ اس میں بھی چلتا رہے گا۔ تھوڑا ذرا سا آپ سے یہ معذرت چاہتے ہیں کہ لیٹ ہو جاتا ہے پروگرام، تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیٹ مسائل کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہم معذرت آپ سے چاہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی معروف شخصیت، خطابت کی دنیا میں، تشیع کی دنیا میں بہت بڑا نام، اور ان کے بھائی بھی بہت بڑے خطیب شہید علامہ عرفان حیدر آبادی۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد کون سی شخصیت ہے۔ جناب خطیب در بطول علامہ فرقان حیدر آبادی صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ ہم ان سے سوالات کریں گے یقیناً رمضان کے حوالے سے، اور بہت ہی ماشاءاللہ معروف عالم دین ہیں اور بہت ہی پسندیدہ شخصیت ہیں۔ تو میں پروگرام کا آغاز استاد قمر جلالوی کے 4 مصروں سے کرتا ہوں، اس کے بعد پھر مولانا کو ذمت دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق، فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق، باپ کو کیوں زحمتیں ایسے ہوں جب کہ نور عین، حکم رسول کے خلاف جور یزید دیکھ کر دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین۔ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب علامہ فرقان حیدر آبادی، السلام علیکم، قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ رحمت اللہ بھائی، اللہ کا شکر ہے، کرم مولا کا۔ جی بہت آپ کی نوازش، آپ ہمارے کہنے پر، ذوالفقار ٹی وی کے کہنے پر، اپنی بہت سی مصروفیات کے باوجود، اپنی صحت کی خرابی کے باوجود آپ نے وقت ہمارے لیے نکالا۔ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی یہ اطمینان کی باعث اور بہت ہی بات ہے اطمینان کی، آپ کی بہت ہی نوازش۔ اچھا یہ بتائیے، جو یہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کہلاتا ہے، تو یہ کس وجہ سے خاص کوئی اس کو اہمیت ہے کہ رحمت تو مولا کی، اللہ کی سارا سال ہے، لیکن اس عشرے کے لیے جو رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا وہ کن معنوں میں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے رمضان کی کہ اس رمضان میں اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کا نزول ہے۔
اللہ نے قرآن کو رحمت قرار دیا ہے، اور جس نبی معظم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے اس کے لیے خدا نے کہا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. تو یہ قرآن عالمین کے لیے ہدایت بن کر آیا، اور جس پیغمبر پر یہ قرآن آیا اسے بھی اللہ نے عالمین کے لیے رحمت قرار دیا. تو اس اعتبار سے یہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت العالمین کے حوالے سے اس ہفتے کو جو ہے عشرے کو جو ہے وہ رحمت کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، نبی معظم کے رحمت العالمین کے سبب. واہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ. اچھا، یہ اب مغفرت جیسے ہے تو یہ دوسرا عشرہ مغفرت کہتے ہیں، یہ کس حوالے سے، کس عنوان سے؟ یہ دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا اس لیے کہ اس میں دوسرے عشرے کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استغفار کا حکم دیا گیا ہے. یہاں تک حکم دیا گیا ہے نبی معظم کی اور چھٹے معصوم کی حدیث مبارک بھی ہے بحر الانوار میں کہ اس مہینے میں جو ایک دفعہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے مادر وطن سے باہر آیا، یعنی کوئی گناہ بھی اس کا نہیں رہتا، وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے. اس کی توبہ جو ہے اللہ اس دوسرے عشرے میں قبول کر لیتا ہے، اس کا صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اور کبیرہ گناہ بھی اس کا جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. اسی لیے اس مہینے اس ہفتے کو جو ہے وہ مغفرت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے کہ 11 کے بعد سلسلہ جو ہے یوں تو استغفار تو جو ہے انسان کو ہر وقت ہی کرنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. اسد بھائی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ 12 مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے 12 میں چنا ہے ایک مہینے کو، اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ نے اس مہینے کو پسند کیا ہے، پہلا ہفتہ رحمت میں تبدیل کر دیا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت میں تبدیل کیا تاکہ اپنی استغفار کو بھی قبول کر لو اور رحمت سے بھی استفادہ حاصل کر لیا جائے. کیا کہنے، ماشاءاللہ. اچھا، یہ رحمت جو قرار دیا ظاہر بات ہے کہ اس حوالے سے بھی ہے کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، تو یہ تمام مہینوں سے فضیلت ہے رمضان کو کیا؟ رمضان کو اس لیے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ میرا مہینہ ہے. جیسا میں نے کہا کہ مہینے تو 12 کے 12 اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ نے ان میں جو پسند کیا ہے مہینوں میں، اس میں رمضان کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا مقدس مہینہ ہے. اس مہینے میں جو بھی تم مانگو گے اللہ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل جو ہے وہ خالی نہیں جائے گا. ہمیں خدا کو راضی کرنا ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو سمیٹنا ہے اور اپنے گناہوں کی ہمیں مغفرت کے لیے خدا کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیحوں کا ورد کرنا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ توبہ بھی قبول ہوگی اور ہماری جو مرادیں ہیں وہ بھی باقی مہتارین خدا کو فرمائے. ماشاءاللہ. اچھا، یہ بھی مولانا ابھی ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے بھی ذرا سا کچھ گفتگو کریں کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی رحلت کا بھی تھا، ظاہری بات ہے کل ہے یا گزر گئی شب، اس حوالے سے کہ ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑی محسنہ ہے وہ اسلام کی. میں سمجھتا ہوں 2 شخصیات کہ جو بہت بڑے محسن ہیں اسلام کے، ایک تو حضرت ابو طالب اور اس کے بعد جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ جو کہ مادر گرامی ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا. تو ان کی ایک تو خدمات اسلام کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی، پھر رحلت کے حوالے سے کہ کس عالم میں، کس غربت میں، کس قسمہ پرسی میں، کس اذیت میں ان کی رحلت ہوئی، ذرا بیان فرمائیے. کہ قرآن نے
سورہ آل عمران میں دین کا تعارف کرایا، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اب اس اللہ کے دین کو لانے والے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، 1,00,000 ایک کم 24,000 پیغمبر خدا کا دین لے کر آئے، لیکن سب سے افضل جو دین ہے وہ نبی معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ مردوں میں دین کی سب سے زیادہ نصرت کرنے والوں میں جو مردوں میں شامل ہیں وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، جو دین کی بھی نگہبانی کر رہے ہیں اور دین لانے والے محمد کی بھی نگہبانی کر رہے ہیں۔ اور خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی پرورش کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو اب یہاں غور کیجئے کہ نبی معظم کی پرورش کرنے والے کون ہیں؟ 6 برس کی عمر ہے محمد مصطفیٰ کی، آغوش کس کی ہے؟ ابو طالب کی۔ اب ابو طالب کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ 2 بچے ابو طالب نے پالے ہیں، ایک نبی بنا ہے، ایک خدا کا ولی بنا ہے۔ تو یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہے کہ کفار مکہ دشمن تھے، لیکن وہاں پہ جو ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو ہے وہ مطلب یہ کہ رسول کی نگہبانی کی اور دین کو پروان چڑھایا۔ اب جو ناکم اندیش لوگ ہیں وہ ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے متعلق نہ جانے کیا کہتے ہیں، لیکن بھائی سوال یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ محمد وہ ہے، نہ نجاست کے پاس جائے گا نہ نجاست اس کے پاس آئے گی۔ اللہ نے سورہ احزاب میں اسی مقدس مہینے میں جو ہے وہ نازل سورہ احزاب کر کے محمد والے محمد کی عصمت کا اعلان کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آل محمد کے قریب نجاست نہیں آئے گی۔ ابھی میں ابھی کی بات نہیں کرتا، ابھی میں بطول کی بات نہیں کرتا، ابھی میں حسن کی بات نہیں کرتا، صرف اتنا مجھے بتائیے کہ محمد مصطفیٰ کو پالنے والا کون ہے؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کس کی گود میں ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی گود میں محمد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد جو ہے وہ نجاست کے قریب نہیں جائے گا۔ اگر ابو طالب کے ایمان پر یقین تو نبی کی طہارت تسلیم نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے سرکار ابو طالب السلام کا، اور جناب ختیجہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ کرۂ ارض میں جناب ختیجہ سے زیادہ دولت مند عورت کوئی نہیں ہے۔ عالم نسواں میں جو مقام جناب ختیجہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ وہ نبی کی نصرت بھی کر رہی ہیں، مالی طور پر اعانت بھی کر رہی ہیں، اسلام کی خدمت بھی کر رہی ہیں، اور اس کے بعد جناب رسول خدا سے آپ کا عقد بھی ہو رہا ہے۔ عقد پڑھانے والے کون ہیں؟ انہیں ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ابو طالب کو آپ کچھ بھی سمجھیں، بتائیے کہ محمد کون ہے؟ اس لیے کہ عقد پڑھانے والا جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، اور دولت اسلام پر خرچ کرنے والی جناب خدیجہ کبریٰ ہیں، جو جناب سیدہ سلام اللہ کی مادر گرامی ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ بی بی کی جیسی ماں ہے کائنات میں کسی کی ماں نہیں، جیسا جناب سیدہ کے بابا ہیں کائنات میں کسی کا باپ نہیں، جیسا شوہر بطول کا ہے کائنات میں کسی کا شوہر نہیں، جیسے بطول کو اللہ نے حسن جیسا بیٹا عطا کیا ہے، حسین جیسا بیٹا عطا کیا ہے، ایسے بیٹے کسی کے نہیں، جیسی بیٹی علی کو اللہ نے عطا کی، جناب کبریٰ جیسی بیٹی دنیا میں نہیں۔ اس لیے کہ جناب سیدہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس لیے کہ مریم جیسی بیوی ہوں جو طاہرہ ہے، جو واجب الاحترام ہے، لیکن وہ ثانیہ زہرا نہیں۔ ثانیہ زہرا اگر کائنات میں کوئی ملتی ہے تو علی کی بیٹی جناب زینب ہے جو ثانیہ زہرا ہے۔ جو کردار جناب فاطمہ کا ہے وہی کردار سیدہ زینب کا ہے۔ تو اب اس چیز کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جناب ختیجہ کا یہ مقام ہے کہ جس کی بیٹی کا جواب کائنات میں نہیں ملتا، اس لیے کہ عصمت کا مقام ہو،
طہارت کا مقام ہو، چاہے کوثر کا مقام ہو، چاہے عفت کا مقام ہو، چاہے اخلاق کا مقام ہو، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سب کچھ رسول پر قربان۔ یہاں تک یہ متفق ہے، صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب خدیجہ جب مدینے آئیں تو مدینے کے اندر کفار جو ہے وہ جمع تھے۔ رسول سے خدیجہ نے کہا یہ کون ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ یہ مقروض ہیں بہت زیادہ، 4000 درہم کے مقروض ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرض اتار دیا جائے تو ہم جو ہے وہ کلمہ پڑھیں گے نبی کا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ جناب خدیجہ عصمت والی بیوی یہ قربان جاؤں، فاطمہ کی ماں کے میں قربان جاؤں۔ اس عصمت والی بیوی نے کہا محمد 4000 درہم مجھ سے لو اور ان کا قرضہ اتارو۔ قرضہ جناب خدیجہ نے اتارا، اس میں جتنے بڑے بڑے تھے مسلمان انہوں نے قرضہ اپنا اتروا لیا اور خدیجہ کے مال پر ایمان لے کر آئے۔ اس لیے کہ جو مال کے لیے ایمان لائے وہ اور ہوتا ہے، خریدنے والی خدیجہ ہے۔ آج بھی اسلام پر احسان خدیجہ کا ہے۔ وہ بی بی جب دنیا سے گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس بی بی پاکیزہ بی بی، طاہرہ بی بی، زکیہ بی بی، کوثر کی زبان پر جو ہے وہ جس کے لبوں پر ہو، وہ بی بی جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے بہت غم کا آج مقام ہے۔ بھائی بہت لفظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں، اتنا بڑا مقام ہے جناب خدیجہ کے رسول اللہ کے آنسو جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، اور جناب رسول اللہ نے جناب خدیجہ کو جو ہے تدفین کی ہے آنسوؤں کے ساتھ، اور اس دن کو جو ہے رنج کا غم کا دن قرار دیا گیا ہے۔ جب رسول غم کر رہا ہے تو مسلمانوں سنت رسول یہ ہے کہ جناب خدیجہ کا ذکر بھی کیا جائے، ان کے فضائل بھی بیان کیے جائیں، ان کا مرتبہ بھی بیان کیا جائے، اس لیے کہ لفظوں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی خدیجہ کا ذکر کا حق ادا کرے۔ اس لیے خدیجہ کا مقام یا اللہ جانتا ہے یا رسول اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ اس سے کم کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا جناب خدیجہ کا۔ کل بھی ایسا آج بھی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ خدیجہ کو کریڈٹ جا رہا ہے، اس لیے کہ مال دینے والی کو خدیجہ کہتے ہیں اور رسول کی نصرت کرنے والوں کو ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ کیا کہنے، بہت عمدہ مولانا، آپ بہت زیادہ بہت اچھا خطاب کرتے ہیں اور بہت دلچسپ آپ کی گفتگو ہوتی ہے۔ تھوڑا سا علامہ فرقان، بلکہ ہمارے ساتھ تو آپ کا بہت رشتہ رہتا ہے، کئی مجالس میں ایک عرصے سے آپ ہمارے ساتھ نشتہ پاک میں شہادت مولا علی کے ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ مولا نے بہت آپ کی خطابات میں اثر دیا ہے۔ یہ بتائیے، آپ کے بڑے بھائی علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب بھی خطیب تھے، ان سے انسپائر ہو کے آپ نے یہ خطابت، کیونکہ ان کے زمانے میں تو نہیں میں نے دیکھا آپ کو خطابت کرتے یا کرتے تھے آپ؟ ان کے زمانے ہی میں نے خطابت شروع کی تھی، میں نے 1981 میں خطابت شروع کر دی تھی، اور قصر مسیب کی جو ہے وہ علامہ صاحب ایک مجلس پڑھتے تھے اور 7 مجلسیں میں پڑھتا تھا ان کی زندگی میں۔ قصر مسیب کا بہت بڑا اشرف ہوتا تھا، کیونکہ 8 کی مجلس پڑھ کے علامہ صاحب لاہور سے کراچی آتے تھے، تو 17 سال تک میں نے قصر مسیب کا اشرف جو ہے وہ پڑھا ہے عرفان صاحب کی موجودگی میں، اس لیے 3 مجلسیں وہ بھی سنا کرتے تھے۔ میں نے مجلسوں کا آغاز علامہ صاحب کی زندگی ہی میں شروع کر دیا تھا، اور 35 سال تک در بطول کا اشرف پڑھنے کی سعادت مجھے نصیب ہے کہ در بطول آج بہت مولانا 35 برس تک میں نے اشرف پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت مولانا نے اثر بھی دیا، اور عرفان بھائی کا بیٹا بھی اس میں آپ تربیت کرتے ہیں، آپ سمجھ علی عرفان آبادی بھی ماشاء بڑی مطلب یہ کہ باپ کے جو ہے وہ قدم پہ چل رہے ہیں، الحمدللہ کافی وہ اشعری بھی پڑھ رہے ہیں، اور مجلس سے بھی وہ ماشاءاللہ تقریریں بھی اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے لیے جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ظاہر ہے کہ علامہ عرفان آبادی کا تو
تو سبسٹیٹیوٹ پوری دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ وہ خطیب اعظم تھے علامہ عرفان رابدی، اس لیے کہ آیت اللہ محمد علی شیرازی مجلس سننے آئے تھے مارٹن روڈ میں، ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، انہوں نے تخت پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا تھا کہ امین روح انقلاب عرفان حیدر آبدی، یہ امین روح انقلاب ہے۔ جب خمینی صاحب رحمت اللہ جو تھے وہ انقلاب لائے تھے ایران میں، تو ان کے سفیر بن کے وہ یہ آئے تھے، انہوں نے عرفان حیدر آبدی کو امین روح انقلاب سے نوازا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عرفان حیدر آبدی کی یادیں کل بھی تھیں اور آج بھی ان کی یاد جو ہے نا وہ باقی ہے۔ اس وقت جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ سارے ذاکروں کو، نو خانوں کو، منقبت پڑھنے والوں کو سب کو مولا سلامتی عطا فرمائے، اور سب کو جو ہے اس کورونا سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت فرقان بھائی، ایک آپ سے یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کئی ممالک میں یہ براہ راست پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، اور آپ کی خوبصورت آواز، آپ کی خوبصورت خطابت سے لوگ محظوظ ہو رہے ہیں۔ آپ ملت اسلامیہ کے لیے، کیونکہ پورے دنیا میں تقریباً یہ دیکھا جا رہا ہے جہاں اردو سمجھی جاتی ہے، ظاہری بات ہے کہ اور دوسرے ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جہاں اردو سمجھی جاتی ہے ان کے لیے کوئی خاص میسج اس رمضان کے حوالے سے کہ یہ متحد رہیں، اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے آپ کوئی میسج اگر دینا چاہیں تو بسم اللہ۔ ملت اسلامیہ کو یہی میسج ہے کہ اللہ نے نبی معظم کے لیے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ تمام عالم اسلام کے لیے سرکار ختمی مرتبت کا عمل جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو سارے مسلمانوں کو وہ کام کرنے چاہیے جس سے نبی بھی راضی ہو اور نبی کا رب العالمین بھی راضی ہو، اس لیے کہ نبی کی سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اتحاد کا پیغام دینا چاہیے، محبت کا پیغام دینا چاہیے، اخوت کا پیغام دینا چاہیے، بھائی چارے کا پیغام دینا چاہیے۔ اس لیے اسلام میں سب برابر نہیں ہیں، جو صاحب تقویٰ ہیں وہ کل بھی بلند تھے جو صاحب تقویٰ ہے، اس لیے کہ دین جو ہے یہ کریکٹر بلڈنگ کا نام ہے، یہ رشتہ داری کا نام نہیں ہے۔ اس لیے کہ نوح نبی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو رشتہ داری کی بنیاد پر دیکھیں تو بیٹا نااہل ہے، زوجہ نااہل ہے۔ اب یہ صرف وہ رشتہ داری کو قربت لا کے عزت دار نہیں بن سکتی۔ جو بھی نبی کی اطاعت میں زندگی گزارے گا، اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ جو نبی دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس ہمارے عمل سے نبی معظم راضی ہوں، رحمت للعالمین راضی ہوں، محمد مصطفیٰ راضی ہوں، احمد مصطفیٰ راضی ہوں۔ اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ نبی معظم کے مقدس قلب پر نازل ہوا، اس لیے کہ یہ تو لانے والا جبریل موجود تھا، یہ جب وہ قرآن کی آیتیں نہیں کرا رہا تھا تو علی مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ جب جبریل کا آنا بھی علی جانتا ہے اور جبریل کا جانا بھی علی جانتا ہے، تو ہمیں جو ہے عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اس لیے کہ بہترین متقی اور پرہیزگار اور عابد اور زاہد کل بھی مولا کائنات تھے۔ اور قرآن نے جو ہے سورہ توبہ میں 119ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہی پیغام ساری بنی انسان کو میں دے رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو صبر کرو، متقیوں کے ساتھ ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارا فائدہ جو ہے وہ سچوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ جھوٹوں سے بیزاری کا اعلان کرنا عبادت ہے، اور سچوں کا ذکر کرنا اور سچوں کے ساتھ رہنا کل بھی عبادت تھا اور آج بھی عبادت ہے۔ بہت بہت ہی عمدہ بات آپ نے کہی، اور علامہ فرقان حیدر آبدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، بہت ان کا مشکور ہوں میں ذوالفقار ٹی وی لندن کی جانب سے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ لمحے عنایت فرمائے،
اور انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا 30 رمضان تک جاری ہے. ہم اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عبادت کا موقع فراہم کیا. دعا گو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ فرقان بھائی کو ہم پھر بھی زحمت دیں انشاءاللہ. ہمارے یہ بھائیوں کی طرح ہیں. علامہ فرقان حیدر آبادی، آپ کا بہت میں مشکور ہوں. سب کو پروردگار رب خوشیاں نصیب فرمائے، غم کوئی نہ دے سوائے غم حسین کے. یہ ہے کہ نظامت کا سلسلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ منقبت سلام یہ بھی مجھے پڑھنا ہوتا ہے. تو سلام کے چند اشعار حضرت نجم افندی کے سلام سے. خدا کی راہ میں کار ایسے ہوتے ہیں خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے تہ خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے وہ پیاری پیاری شکل دیکھ آل پیغمبر کی وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی ستاروں نے کہا ہے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں جوانی رن سے کہتی آ رہی تھی لاش قاسم پر جوانی رن سے کہتی آ رہی تھی لاش قاسم پر کہ اسلامی جوان مردوں کے ارمان ایسے ہوتے ہیں قدم پر شہ کے دم نکلا حبیب ابن مظاہر کا قدم پر شہ کے دم نکلا حبیب ابن مظاہر کا محبت کے وفا کے عہد و پیمان
ایسے ہوتے ہیں خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے، خدا ہی جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے، سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں، سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا، سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا، مسلمانوں کو سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی طاہر مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آواز ان کی آ رہی ہے کہ نہیں۔ جی طاہر آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ مجھے تو آپ کی آ رہی ہے اسد بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں طاہر، اب آپ کی ہلکی مجھے دھیمی آواز آنی شروع ہوئی، تو اب بلا کیونکہ آپ کو وقت آ رہی ہے بہت میری کم آواز؟ رہ گیا ہے، بلا کسی تاخیر کے آپ سے کہتے ہیں کہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ بسم اللہ طاہر رضا زیدی۔ میں کلام پڑھوں؟ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی آل محمد۔ حضرت خدیجہ کی مد حاضر میں آج بی بی کی شہادت بھی ہے، فضائل اور مصائب کے چند اشعار آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نشر کر رہا ہوں۔ جو رحمت عالم کہے وہ رحمت رب ہے، جو رحمت عالم کہے وہ رحمت رب ہے، بیٹی وہ مغموم ختیجہ کے سبب ہے، محمد کی ختیجہ کے سبب ہے، مومن ہوں منافق تو نہیں، مومن ہوں منافق تو نہیں ہوں کہ نہ مانوں، مومن ہوں منافق تو نہیں ہے کہ نہ مانوں، حال مسلمان ختیجہ کے سبب ہے، خوشحال مسلمان ختیجہ کے سبب ہے، آنے لگی طاہر رضا۔ مولانا بھی ہمارے ساتھ ہیں رضا؟ علامہ فرقان حیدر آبادی صاحب ابھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ جی علامہ آواز آ رہی ہے تو آپ؟ جی جی آواز آ رہی ہے۔ جی اسد بھائی آواز آ رہی ہے۔ جی مولانا کوئی
ذوالفقار ٹی وی کے حوالے سے کچھ آپ ان کی نیک تمنائیں ذوالفقار ٹی وی کے لیے اگر آپ چاہیں تو اس کو، کیونکہ یہ کاوشیں ان کی بڑی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں، وہ اس سلسلے میں اگر آپ کچھ بہت بڑی عبادت بھی کر رہے ہیں اور بہت بڑی ریاضت بھی کر رہے ہیں، اور ماہ رمضان کی ساری سعادتیں بھی الحمدللہ انہیں میسر آ رہی ہیں۔ میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت ذوالفقار ٹی وی کی مزید توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے، اور رضا دائی صاحب اور سلمان بھائی کو کے لیے دعا گوں گے اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ذوالفقار ٹی وی کو بہترین اعلیٰ پروگرام کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑا اعزاز جو یہ ملا ہے اسد بھائی، آپ کے لیے اسد بھائی، ظاہر ہے کہ آپ کا نام میں خود بھی آپ ذاکر علیہ مند ہے، پر اتنا کہوں گا میں کہ قرآن کے مطابق قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو یہ قرآن کے مطابق جو ہے ذوالفقار ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں جہاں پروگرام یہ جا رہا ہے، آپ بھی اجر رسالت کی سعادت سے سرفراز ہو رہے ہیں، اور جو سن رہے ہیں وہ بھی اجر رسالت کی سعادت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں خدا آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں خدا قبول فرمائے، اور امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور امام زمانہ کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے۔ بہت شکریہ مولانا آپ کا، آپ آخر وقت تک ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کیونکہ ہمارا ٹائم اب ختم ہونے میں 5-7 منٹ ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مصروف آدمی ہیں، چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ موجود رہے اور آپ نے ان نیک تمناؤں کا اظہار کیا ذوالفقار ٹی وی کے لیے، جو یقیناً ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے ذوالفقار ٹی وی کے لیے۔ اور طاہر رضا زیدی، آپ میرا بھی طاہر رضا زیدی صاحب کو سلام عرض کر دیجیے گا، دعا گوں کہ اللہ ان کی توفیقات میں خدا طاہر رضا کی اور اسد جہاں کی توفیقات میں مزید خدا اضافہ فرمائے۔ چند اشعار میں ہدیہ کرتا ہوں۔ جو راہ پر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، جو راہ پر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، بغیر آلے نبی کے خدا نہیں ملتا، بغیر آلے نبی کے خدا نہیں ملتا، در نجف پر جھکا کر جبین دیکھو تو، در نجف پر جھکا کر جبین دیکھو تو، اس آستان سے سائل کو کیا نہیں ملتا، علی کا ذکر ہے، ذکر رسول ذکر خدا، علی کا ذکر ہے،
ذکر رسول ذکر خدا کسی کے نام سے یہ سلسلہ نہیں ملتا، کسی کے نام سے یہ سلسلہ نہیں ملتا۔ علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ، علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ، کہ کوہ طور پر نور خدا نہیں ملتا، کہ کوہ طور پر نور خدا نہیں ملتا۔ برابری تو علی کی بہت سے کرتے ہیں، برابری تو علی کی بہت سے کرتے ہیں، مگر کسی کا کوئی معجزہ نہیں ملتا، گلے ہزاروں کٹے حق کی راہ میں، لیکن چھدا جو تیر سے ایسا گیا نہیں ملتا، جو راہ بر ذوالفقار ٹی وی لندن کی جانب سے پروگرام سبقائی اپنے اختتام کو پہنچا۔ میزبان سید اسد جہاں کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر اس وقت پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔